پاکستان کی تاریخ ایک طویل اور دلچسپ سفر ہے جو برصغیر کے مسلمانوں کے ایک آزاد وطن کے خواب سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے اس سفر کو سمجھنے کے لیے وقت کے ساتھ واپس چلتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی وہ پہلی بڑی کوشش تھی جب برصغیر کے باشندوں نے برطانوی راج کے خلاف بغاوت کی۔ اس بغاوت کے بعد مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہو گئی، انہیں سیاسی اور سماجی طور پر کمزور کر دیا گیا۔ اس مشکل وقت میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سماجی بہتری کے لیے علی گڑھ تحریک کا آغاز کیا۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنا اور انہیں خود مختار بنانا تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام اس تحریک کا ایک اہم حصہ تھا۔ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ مسلم لیگ کا مقصد مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور ان کی سیاسی مقاصد کے لیے جدوجہد کرنا تھا۔ محمد علی جناح جو ایک کامیاب وکیل تھے، 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے مطالبے کی قیادت کی۔ جناح نے دو قومی نظریہ پیش کیا جس کے مطابق مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں اور انہیں اپنے الگ وطن کی ضرورت ہے۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کے اجلاس میں قرارداد لاہور منظور ہوئی۔ اس قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے الگ ریاستیں قائم کی جائیں جہاں وہ اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ 1940 کے بعد ہندو مسلم کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ مسلم لیگ کی قیادت نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھی اور ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ 3 جون 1947 کو برطانوی حکومت نے ہندوستان کی تقسیم کا منصوبہ پیش کیا۔ اس منصوبے کے تحت ہندوستان کو 2 آزاد ریاستوں ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کیا گیا۔ آخرکار 14 اگست 1947 کو برصغیر کے مسلمانوں کا خواب حقیقت میں بدل گیا اور پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ یہ ملک قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت اور لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ پاکستان کا قیام نہ صرف ایک تاریخی موقع تھا بلکہ یہ ایک نئی قوم کی بنیاد بھی تھا جو اپنی خود مختاری، آزادی اور مذہبی شناخت کے ساتھ وجود میں آئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر حلف اٹھایا اور پاکستان کو ایک مضبوط اور خود مختار ریاست بنانے کے لیے انتھک محنت کی۔ ان کی قیادت اور بصیرت نے پاکستان کو ابتدائی چیلنج سے نمٹنے میں مدد کی۔ آزادی کے بعد پاکستان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لاکھوں مہاجرین پاکستان میں آباد ہوئے اور انہیں بسنے کے لیے فوری امداد کی ضرورت تھی۔ حکومت نے مہاجرین کی آباد کاری، معاشی ترقی اور سلامتی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے۔ پاکستان کی ابتدائی سالوں میں سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل کا سامنا رہا، لیکن قوم نے اتحاد اور محنت سے ان مسائل پر قابو پایا۔ آج پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جس نے مختلف شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ ہم اپنے بانیان کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کوشاں ہیں اور اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ یہ تھی پاکستان کے قیام کی کہانی جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کتنی قربانیوں اور جدوجہد کے بعد ایک آزاد قوم بنے۔ آئیے اس عظیم ورثے کو محفوظ رکھیں اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں۔ پاکستان زندہ باد۔